اگر آپ نے اب تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں۔ امریکی الیکشنز کے نتائج تقریباً آ چکے ہیں اور اب تک کی ریزلٹس کے مطابق وہاں پر جو بائیڈن امریکہ کا نیا پریزیڈنٹ بننے جا رہا ہے۔ اس بات کے امکانات روشن ہیں۔ ایسے میں ایک سوال جو کہ بہت سے لوگوں کے ذہن میں ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو ہیومن رائٹس کے ایشوز ہم اس ایریا میں دیکھ رہے ہیں، اس ریجن میں دیکھ رہے ہیں، مثال کے طور پر میانمار اور کشمیر سے ریلیٹڈ جو مسائل ہیں، ان میں جو بائیڈن کا کیا اسٹانس رہے گا اور ان کی کیا پالیسی رہے گی، یہ بہت سے لوگ جاننا چاہتے ہیں۔ ایسے میں امریکی ماہرین کا یہ خیال ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کی حکومت کے برخلاف جو بائیڈن کی جو پالیسی ہے، اس میں ہیومن رائٹس کے جو ایشوز ہیں اس پر زیادہ ان کا سخت موقف ہوگا جو بائیڈن کا، جبکہ ٹرمپ کا جو زیادہ تر دھیان تھا یہ ٹریڈ پر تھا، کیونکہ ٹرمپ خود بھی بزنس مین تھا اور امریکہ کی جو بزنس کمیونٹی ہے اس کی جانب سے اس الیکشن میں بھی یہ جو ابھی الیکشن ہوئے ہیں اس میں بھی ٹرمپ کو بزنس کمیونٹی کی زیادہ سپورٹ تھی جو بائیڈن کے نسبت۔ اب یہاں اس ریجن کے دو سب سے بڑے ہیومن رائٹس کے جو ایشوز ہیں ان کا سوال پیدا ہوتا ہے۔ ان میں سے ایک بنگلہ دیش سے ریلیٹڈ ہے، یعنی میانمار کے جو ریفیوجیز ہیں ان کا معاملہ ہے، اور دوسرا پاکستان سے ریلیٹڈ کشمیر کا معاملہ ہے۔ اب تک بنگلہ دیش چین کی فیور حاصل کرنے میں کامیاب ہوا ہے میانمار کے خلاف، اور چین نے بنگلہ دیش کو اشور بھی کرایا ہوا ہے کہ وہ یہ مسئلہ حل کرائیں گے، لیکن انڈیا اور امریکہ کی طرف سے بنگلہ دیش کو وہ ہیلپ نہیں ملی جو کہ ملنی چاہیے تھی اس مسئلے کے حل کے لیے۔ یہی حال پاکستان کا بھی ہے۔ پاکستان کو کشمیر کے معاملے پہ چین کا تو بھرپور کوآپریشن حاصل ہے، لیکن امریکہ کی طرف سے صرف لفاظی ہو رہی ہے، اور ٹرمپ آرٹیکل 370 کی ہٹنے کے بعد بھی صرف یہی کہتا رہا کہ ہم میڈیٹ کرنا چاہتے ہیں، لیکن میڈیٹ کیا نہیں انہوں نے۔ البتہ یہ مانا جا رہا ہے کہ جو بائیڈن کا اسٹانس یہاں پر ذرا مختلف ہوگا ٹرمپ سے، کیونکہ ان کی پارٹی کئی بار کشمیر پر بات بھی کر چکی ہے۔ یہ بھی امید کی جا رہی ہے کہ بائیڈن میانمار پر بھی پریشر ڈالنے جا رہے ہیں، حالانکہ ٹرمپ نے 2017 کے بعد جب یہ میانمار کے کرائسس شروع ہوئے تھے اس کے بعد کوئی میجر بیان نہیں دیا تھا میانمار کے خلاف، اور ٹرمپ کی اسی پالیسی کا اثر پھر انڈیا پر بھی نظر آیا جو کہ پہلے مکمل طور پر خاموش رہا تھا 2017 میں اس ایشو پہ، اور کسی قسم کی کوئی سپورٹ نہیں کی تھی بنگلہ دیش کے لیے، اور اس کے بعد بھی صرف زبانی جمع خرچی جاری رہا انڈیا کی جانب سے۔ بہت سے ماہرین کا یہ خیال تھا کہ چونکہ میانمار چین کا پڑوسی ہے، لہذا ٹرمپ یہ چاہتا تھا کہ اس کے ریلیشن ایک حد سے زیادہ میانمار کے ساتھ خراب نہ ہوں، ورنہ اس کا فائدہ چین اٹھا سکتا ہے، اور یہ وہ نقطہ تھا جسے میانمار نے بھرپور طریقے سے فائدہ اٹھایا، یعنی دونوں سپر پاورز کے بیچ خود کو بیلنس کر کے۔ لیکن بائیڈن کے آنے کے بعد یہاں پر صورتحال تبدیل ہو سکتی ہے، کیونکہ یہ مانا جا رہا ہے کہ بائیڈن کے دور میں بھی امریکہ اور چین کی رائیولری تو جاری رہے گی، لیکن ان کی پالیسیز ٹرمپ کی طرح چائنا سینٹرک نہیں ہوگی، یعنی ایسا نہیں ہوگا کہ ریجن کے ہر ایشو کو وہ ٹرمپ کی طرح چین کے تناظر میں یا چین کی اینک لگا کر دیکھیں گے۔ اسی لیے کہا جا رہا ہے کہ ان کی جو پالیسیز ہیں چین کے خلاف وہ ٹرمپ کے مقابلے میں سافٹ ہوں گی۔ کشمیر کے علاوہ ایک اور ایشو مودی سرکار کے لیے درد سر بنا ہوا ہے، اور وہ ہے CAA یعنی سٹیزن شپ امینڈمنٹ ایکٹ سے ریلیٹڈ، جس پہ بنگلہ دیش نے انڈیا کے ساتھ پروٹیسٹ بھی کیا ہوا ہے، اور شیخ حسینہ کہہ چکی ہیں کہ یہ غیر ضروری قانون ہے جو کہ انڈیا نے لایا ہوا ہے۔ اچھا، کل اب کیا ہوا ہے بنگال جو انڈیا کا اسٹیٹ ہے، اس میں امت شاہ جو کہ بی جے پی کے اہم نیتا ہیں اور مودی کے بعد بی جے پی کے سب سے بڑے لیڈر مانے جاتے ہیں، انہوں نے ایک بار پھر کہا ہے کل کہ میری یہ کمٹمنٹ ہے کہ میں بنگال میں CAA کو لاگو کر کے رہوں گا، یعنی آسام میں جیسے 20 لاکھ لوگوں کو سٹیزن شپ سے محروم کر دیا گیا ہے، اس کے بعد اب بنگال میں بھی انہوں نے وعدہ کیا ہوا ہے کہ وہی کچھ یہاں پر بھی کریں گے، اور یہاں پر جو غیر ملکی ہیں ان کو ڈیپورٹ کریں گے۔ ہم نے آپ کو اس سے پہلے بھی امت شاہ کی کئی اسپیچز سنائی ہیں جس میں وہ بنگلہ دیش کے خلاف بات کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور اکثر طور پر وہ بنگلہ دیش کے لوگوں کو گھسپیٹھیا بھی قرار دیتے ہیں جو کہ انڈیا میں رہتے ہیں، ایون اگر کوئی ویزا لے کر گیا ہوا ہے وہاں پر، اور وہ آن دا ریکارڈ کہہ چکے ہیں کہ ایک بار یہاں پر کنول کھلا دیں بنگال میں، یعنی بی جے پی کو ووٹ دیں، اس کے بعد آپ کو کوئی گھسپیٹھیا بنگال میں نظر نہیں آئے گا، یعنی ایک بار ہم آ گئے یہاں پر حکومت میں تو سب بنگلہ دیشی جو بھی لوگ ہیں ان کو ہم یہاں سے نکال دیں گے، یہ امت شاہ آن دا ریکارڈ کہہ چکے ہیں۔ لیکن یہاں پر ایک ایشو ہے
کہ جب بی جے پی نے آسام میں اتنا بڑا غلط قدم اٹھایا تھا تب ٹرمپ کی حکومت تھی، جسے آپ مودی کی بی ٹیم کہہ سکتے ہیں، لیکن اس بار اگر بی جے پی سرکار بنگال میں ایسا کرنے جائے گی تو شاید انہیں امریکہ سپورٹ نہ کرے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ انڈیا سی اے اے کو امپلیمنٹ نہیں کرے گا امریکہ کی سپورٹ کے بنا، امپلیمنٹ تو مودی جی ہر حال میں کریں گے، کیونکہ اتنے ڈیکیڈز کے بعد اتنی زیادہ پاورفل حکومت آر ایس ایس کو ملی ہے، اور آگے ان کو یہ موقع ملے یا نہ ملے اس کا کچھ کہا نہیں جا سکتا۔ لہذا انڈیا کو ہندو راشٹرا بنانے کا جو 70-80 سال پرانا آر ایس ایس کا جو ماسٹر پلان ہے یا ان کا خواب ہے، اس کے سب سے اہم ترین جو کام ہے وہ مودی صاحب کی اس حکومت میں آر ایس ایس ضرور ان سے کروائے گی۔ اس کا پروف یہ ہے کہ سب سے پہلے رام مندر جیسا مشکل فیصلہ بی جے پی کی حکومت سے کروایا گیا، اس کے بعد کشمیر پر سے آرٹیکل 370 ہٹانے جیسا اتنا مشکل کام کروایا گیا، اس کے بعد سٹیزن شپ امینڈمنٹ ایکٹ جیسا جو مشکل ترین کام تھا وہ بھی ان سے کروایا گیا۔ اس کا مطلب ہے کہ آر ایس ایس کی جو سب سے اہم مطالبے ہیں وہ یقینی طور پر اس حکومت میں، یہ جو ابھی حکومت مودی صاحب کی چل رہی ہے، اس میں پورے ہوں گے، کیونکہ ان کے پاس بڑی بھاری اکثریت موجود ہے اور ان کو کوئی بھی قانون پاس کرنے کے لیے کسی بھی پارٹی کی ضرورت نہیں ہے۔ لہذا یہ گولڈن ڈیز ہیں بی جے پی اور آر ایس ایس کے لیے جو کہ اس وقت چل رہے ہیں، تو سی اے اے یقینی طور پر امپلیمنٹ ہوگا انڈیا کا مودی صاحب کی یہ حکومت ختم ہونے سے پہلے۔ سپتمبر 1925 میں آر ایس ایس کی بنیاد رکھی گئی تھی ناگپور میں، اور اس کے جو مین مقاصد تھے وہ دو تھے۔ ایک یہ کہ اکھنڈ بھارت بنانا ہے، یعنی کہ آج کا جو بنگلہ دیش، پاکستان، نیپال، بھوٹان، سری لنکا، انڈونیشیا اور ایون افغانستان بھی جو ہے، یہ سب ملا کر ایک ہی انڈیا بنانا ہے۔ دوسرا یہ کہ اس انڈیا کو ہندو راشٹرا بنانا ہے۔ یہ دو اس کے مقاصد تھے، اور 1925 سے لے کر اب تک کا جو ان کا سفر ہے، اس میں آر ایس ایس کبھی بھی اتنی مضبوط نہیں رہی جتنی آج مضبوط ہے۔ کل امت شاہ نے یہ بھی کہا کہ کورونا وائرس کی وجہ سے ہم تھوڑا سا سلو ہوئے ہیں سی اے اے کو امپلیمنٹ کرانے میں، لیکن جلد ہی ہم اس پہ دوبارہ کام شروع کرنے والے ہیں۔ کرونا کی وجہ سے تھوڑا سا ہماری اسپیڈ سلو ہو گئی تھی، اور اس کو جب امپلیمنٹ کیا جائے گا تو سب سے زیادہ اس کا برا اثر جس ملک پر پڑے گا وہ بنگلہ دیش ہے، کیونکہ انڈین بنگال کا جو بارڈر ہے وہ بنگلہ دیش سے لگتا ہے، اور بی جے پی کے لیے انڈین بنگال کا مسلم شہری بنگلہ دیشی ہی ہے، بھلی ہی اس کی 7 نسلیں انڈیا کے بنگال میں ہی رہی ہوں، لیکن بی جے پی کے لیے وہ بنگلہ دیشی ہے۔ امت شاہ نے انڈین بنگال میں کارکنوں کو سی اے اے کے لیے لوگوں میں مزید اویئرنیس پیدا کرنے کا بھی بول دیا ہوا ہے، اور ان سے کہا ہوا ہے کہ لوگوں سے زیادہ سپورٹ مانگے۔ اس کا مطلب ہے کہ جلد اس پہ کام شروع ہونے والا ہے، اور امت شاہ نے یہ بھی کہا ہے کہ آسام کی طرح کا قانون ہم یہاں پر بنگال میں بھی جلد لانے والے ہیں۔ ہم نے کچھ دن پہلے جو بائیڈن کی جیت کی پریڈکشن کی ہوئی تھی، اور مئی 2021 یعنی اگلے سال مئی میں جو الیکشن ہونے والے ہیں انڈیا کے بنگال میں، اس میں ہمارا خیال ہے کہ بی جے پی جیت سکتی ہے آسانی کے ساتھ، اور یہ بنگلہ دیش کے لیے نہایت بری نیوز ہوگی، کیونکہ آسام میں جیسی شرارت بنگلہ دیش میں بی جے پی 2021 سے کرنے جا رہی ہے، جس وجہ سے بھی لوگوں کی بڑی تعداد کو بنگلہ دیش کی طرف دھکیلنے کی کوششیں شروع ہو سکتی ہیں اگلے سال سے، ان کو بنگلہ دیشی بتا کر۔ یہاں کئی لوگوں کے دماغ میں یہ بھی سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ جو بائیڈن اگر ٹرمپ سے زیادہ سخت ہوں گے ہیومن رائٹس کے معاملے میں انڈیا کے اوپر، تو وہ مودی جی پر کیا پریشر نہیں ڈال سکتے یہ سب رکوانے کے لیے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ بائیڈن بالکل ٹرمپ کی نسبت زیادہ سخت ہو سکتا ہے، لیکن پینٹاگون یعنی امریکی فوج کو چین کے خلاف انڈیا کی ضرورت ہے، اسی لیے جب تک انڈیا کوآپریٹ کرتا رہے گا امریکہ کے ساتھ، تب تک کوئی بڑی پابندی اس کے اوپر نہیں لگ سکتی، اس کے چانسز بہت کم ہیں۔ البتہ سیاسی پریشر ضرور امریکہ ڈالتا رہے گا انڈیا کے اوپر، جسے آر ایس ایس اور بی جے پی فیس کرتے رہیں گے۔ لہذا سمری یہ ہے ان سارے ایشوز کی کہ امریکہ کی طرف سے انڈیا پر پریشر تو کافی ڈالا جا سکتا ہے لفظی طور پر، لیکن ان سارے ایشوز کا کوئی کنکلوسیو حل نکلے گا جو بائیڈن کے دور میں، اس کے چانسز کم نظر آ رہے ہیں، کیونکہ یہاں پر شدید قسم کا کنفلکٹ آف انٹرسٹ ہے جو کہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کی حکومت پیدا کر کے جا چکی ہے۔ ایک طرف چین ہے اور دوسری طرف امریکہ ہے، اور ان کے بیچ میں یہ سارے اسٹیٹس جو ہیں، ساری ریاستیں، سارے ملک ان کے بیچ میں کھیل رہے ہیں، کچھ چائنا کے ساتھ ہیں مکمل طور پر، کچھ امریکہ کے ساتھ ہیں اور کچھ بیچ میں ہیں۔ لہذا یہ دو سپر پاور بھی ایک طرح سے جمود کی کیفیت میں چلے گئے ہوئے، فریز ہو چکے ہیں،
اور کوئی ڈیسائیسو ایکشن لینے کو دونوں میں سے کوئی تیار نہیں ہے۔ اور یہ جو فریز ہوئے معاملات ہیں یہ تبھی حل ہو سکتے ہیں جب امریکہ اور چین دونوں مل کے کسی بات پر اتفاق کر لیں کہ یہ مسئلہ حل ہونا چاہیے۔ اگر ایسا ہوتا ہے تو ہی کچھ ہو سکتا ہے، ورنہ اگر ان دونوں ملکوں میں سے کوئی ایک بھی اگر راضی نہیں ہوتا کسی ایشو پہ تو وہ ایشو جوں کہ توں ڈریگ ہوتے رہیں گے۔